وحاش لانچ میں ٹہلتا ہوا رابل کا انتظار کر رہا تھا جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ شاید اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی، اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وحاش نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ وحاش کے گریبان سے پکڑے ہوئے کہنے لگی، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس کی بہکی آواز، اس کی بہکی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وحاش کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہونٹوں پہ لال لپسٹک، آنکھوں پہ اسموکی میک اپ۔ اس وقت وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وحاش کو وہ کہیں سے بھی حسین نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں جیسے نے کہ کمرے میں آیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا اور جلدی سے کچن میں آیا، اسے لیمو پانی بنا کے پلایا تو وہ مشکل ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئی، وحاش نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ رابل اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے وحاش کو دیکھنے لگی۔ رابل ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری یہ ہمت وحاش، تم نے جاہل مردوں کی طرح مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ اور وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، جاہل میں ہوں یا تم ہو؟ اس عشق کی تو تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم اس حلیے میں گھر آ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے دادا جان کی اور ہمارے اس گاؤں میں کتنی عزت ہے؟ تمہیں اس حالت میں آ کر گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو پتہ ہے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وحاش نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی وحاش مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم کس حلیے میں گھر آ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی اس چیز کا اندازہ ہے؟ اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو میرا پروفیشن ایسا ہے، تو کیا یہ پروفیشن میں نے تمہیں جوائن کرنے کے لیے بولا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد تم ماڈلنگ چھوڑ دو گی، میں فیملی بنانا چاہتا ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ بار بار گھر والے مجھ سے اولاد کا سوال پوچھتے ہیں، میں ٹال دیتا ہوں، لیکن تم ہو کہ ایک چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی رابل، میں تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ رابل اس کی بات سن کر اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اولاد نہیں چاہیے، تمہیں پتہ ہے ساری باڈی کی شیپ خراب ہو جاتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، پلیز خدا کے لیے دوبارہ مجھ سے یہ بات مت کرنا۔ ابھی میرے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کو میں نے سائن کیا ہوا ہے، مجھے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، اور کبھی کبھی انسان نہیں سنبھال پاتا، پریشان ہوتا ہے، کچھ دیر دنیا سے بیزار بندہ ہوش آواز کھونا چاہتا ہے، تو اس پر تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو خود مرضی کر لو، جتنی مرضی عیشی کرو، مگر پابندی صرف بیوی پہ لگانی ہوتی ہے، خاص کر تم جیسے گاؤں کے مرد ہیں۔ وہ غصے میں اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئی، ہلکے سے لباس میں موجود تھی۔ وہاں جس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر محبت سے اس سے بیڈ پہ بٹھایا۔ دیکھو رابل، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں رابل، لیکن مجھے فیملی مکمل کرنی ہے، مجھے پیسے کی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، تم جو بولو گی میں تمہیں لا کے دوں گا، تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مجھے اولاد چاہیے، مجھے فیملی کمپلیٹ کرنی ہے، مجھے ایک نارمل زندگی چاہیے جیسے نارمل میاں بیوی ہوتے ہیں۔ میں نارمل نہیں گزار سکتی ہوں، نہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تو طلاق دے دو، بلکہ طلاق تم کیا دو گی، میں خلا لے لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ یہ سن کر وحاش کا دماغ گھوم گیا۔ میں اس روز کے جھگڑے سے تنگ آ گئی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کو بیگ میں ڈالنے لگی۔ وہاں جسے دیکھنے لگا، اگر تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالو گی تو دوبارہ کبھی لوٹ کے اس حویلی میں مت آنا۔ وہ آج واقعی تنگ آ چکا تھا اس کی روز کی حویلی چھوڑنے کی دھمکیوں سے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، مجھے بھی تم جیسے جاہل مرد کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کپڑے بیگ میں ڈالے اور باہر کی طرف چلی گئی۔ آدھی رات کو نہ وہاں جسے رکنا چاہتا تھا اور نہ وہ رکنا چاہتی تھی، وہ چلی گئی۔ وحاش خالی دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ کھلا ہوا دروازہ دیکھ کے نمل نے اندر جھانکا، لگتا ہے ابھی تک بھابھی جان کا انتظار ہو رہا ہے۔ نمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ وحاش نے نگاہیں اٹھا کے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے چھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، شاباش، بیٹھ کے انتظار کریں، میں تو اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹیڈی بیئر تھا۔ 18 سال کے ہونے کے باوجود ایک ٹیڈی بیئر ضرور اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آغا جان کا تھا۔ اس نے غصے میں اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ رابل کو نہ پا کے آغا جان کہنے لگے، بیٹا رابل کدھر ہے؟ سندر بیگم کہنے لگی، ہاں بیٹا، رابل نظر نہیں آ رہی؟ آدھی رات تک بھائی رابل آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے رات کو رابل آپ ہی آئی ہی نہیں تھی۔ وحاش کی جگہ پر نمل نے جواب دیا۔ وحاش نے ایک گھور کے شرارتی لڑکی کو دیکھا اور وہ چلی گئی۔ کیا مطلب، کیا چلی گئی؟ آغا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، تم نے اپنی بیوی کو ذرا بھی حویلی کے رسم و رواج کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ چلی گئی ہے، اب لوٹ کے نہیں آئے گی، نہ ہی میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے آغا جان کی پریشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ اگر اسے واپس آنا ہوگا تو وہ خود آئے گی، میں اسے بالکل بھی لینے نہیں جاؤں گا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے آج تک ہمارے خاندان میں کسی مرد نے اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دی، تم کیا طلاق دو گے اسے؟
तो और क्या, हाँ हाँ है तौबा तौबा, आप लोगों की इज्जत खाक में मिल जाएगी, हिम्मत देना तलाक उसे। फौरन से नमल दरमियान में बोली, नमल खामोश हो जाओ, इतने गुस्से में नमल को डांटा। नमल फौरन से खामोश हो गए, बच्ची को क्यों डांट रहे हो, अपने मसले खुद हल किया करो। आगा जान ने गुस्से में इसकी तरफ देखकर कहा। वो 2 दिन बाद इसकी तरफ से खुला हुआ नोटिस आ गया, जिसे देखकर वह हर्ष टूट सा गया था। इसे हैरत हो रही थी, कितनी मोहब्बत दी थी इसने। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी इस लड़की को, एहसास नहीं होने दिया, मगर राबिल ने खुला के लेकर इसे एहसास करवा दिया कि जितनी वो राबिल को अहमियत देता, और राबिल ने उससे इससे जुदा करने में एक भी लम्हा नहीं सोचा, और उसने तलाक को बच्चों का खेल समझ के फौरन से खुला ले लिया, और वो बस खामोश हो गया था। मजीद कुछ ना बोला। वक्त गुजरने लगा, वह आज काम करता, ज़मीनों को देखता। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब आगा जान इसके कमरे में दाखिल हुए। आगा जान, आप यहाँ? आगा जान को देखकर वो जल्दी से उठा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी आगा जान बोलें, क्या बात करनी है? वो संजीदगी से बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा रिश्ता नमल के साथ कर दूँ। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया। ये मतलब आगा जान आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? नमल के साथ मेरा रिश्ता नहीं आगा जान। वो नफीम सर हिलाने लगा। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा वारिस पैदा हो जाना चाहिए। मैंने कितना इंतजार किया, लेकिन अब आखिरी हल यही है कि नमल की मैं तुम्हारे साथ शादी कर दूँ। वैसे भी वो यतीम बच्ची है, इसका दुनिया में आगे पीछे कौन है? मुझे अपनी ज़िंदगी मौत का पता नहीं, तुम्हारे माँ का रवैया इसके साथ इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे बाबा इसे अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, तो मैंने यही फैसला किया कि नमल की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाए। वहाज का दिमाग घूम गया। लेकिन अगर जान, मुझे ये फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेटा, वक्त आने पर तुम्हें सब ठीक लगने लग जाएगा। वो तो आगा जान की बात में ही पागल हो चुका था। नफी में सर हिलाने लगा। आगा जान में इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, मगर आज आगा जान की भरपूर जिद पर वो मान गया। आगा जान का अगला सबसे बड़ा मरहला नमल को शादी के लिए मनाना था, क्योंकि नमल में जिस कदर बचपना पाया जाता था, आगा जान को तो मुश्किल ही था इसे समझाना। आगा जान को ये लग रहा था कि शायद वो शादी के बारे में भी नहीं जानती होगी। वो कमरे में दाखिल हुए तो सामने टेडी बेयर को सीने से लगाए सो रही थी। वो उसके पास आए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो नरमी से आके इसके पास बैठते हुए बोले। तो इसने आंखें खोलकर आगा जान की तरफ देखा। इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इसे मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके हाथ से टेडी बेयर लेकर साइड पे रखा। इतने में पीछे से वहाज भी कमरे में आ चुका था। आप क्यों मेरे कमरे में हैं? अपने कमरे में मुझे आने नहीं देते, जो मेरे कमरे में आ गए हैं। इसने गुस्से से वहाज को देखते हुए कहा। वहाज ने आगा जान की तरफ देखा। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, आगा जान बोले, मैं यही समझूंगी ये कमरे में नहीं है। वो उसे घूर के देखते हुए बोली। उसके बचपन से लड़ाई चलती रहती थी। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी वहाज के साथ कर दूं। ये सुनकर उसके दिमाग घूम गया। आगा जान, ये आप? वहाज भाई, इनकी बीवी तो इनको छोड़ के चली गई है। आप इनको मेरे पल्लू से क्यों बांधना चाहते हैं? मैं तो इस खड़ूस के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। नमल मुंह फुलाते हुए बोली। बेटा, वो आपसे बड़े हैं, तमीज से बात करें। आगा जान की बात सुनकर इसने मुंह पे हाथ रखा। लेकिन आगा जान, मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? शादी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं कर सकती। वो निगाहें झुकाते हुए बोली। बेटा, आपको शादी करनी पड़ेगी। आपके आगा जान बोल रहे हैं ना? और ये सुनकर वो निगाहें झुका गई। ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन इन्हें कह दे, मुझे ज़रा भी नहीं डाँटना, ना मुझ पर गुस्सा करना, ना चिल्लाना। मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारूँगी। ये सुनकर उन्होंने असावत में सर हिला दिया, और वो सीने पे हाथ बाँधे आगा जान को देख रहे थे। जैसे ही आगा जान बाहर आए, तो वो आगा जान से कहने लगा, क्या आप इस बेवकूफ़ लड़की के साथ मेरा शादी करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है आगा जान, इसे शादी के बारे में इल्म ही नहीं कि शादी क्या होती है। देखा नहीं किस कदर बेवकूफ़ है। बेटा, लड़कियों में शर्म और हया पाई जाती है। अब वो मर्दों की तरह थोड़ी होती हैं कि बताते फिरें हमें शादी के बारे में पता है या नहीं पता। 18 साल की हैं, अच्छी तरह से हर चीज़ के बारे में जानती होगी, बल्कि इससे भी बड़ी 20 साल की तो हो गई होगी। वो कहने लगा। अगर जान, मैं आपको कैसे बताऊँ, वो बिल्कुल फोड़ किस्म की लड़की है। आप क्यों इसे मेरी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं? मैं राबिल से कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ। कमरे में मौजूद नमल इसकी ये बात सुन चुकी थी। बड़ा आया राबिल से मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत होती तो वो उन्हें छोड़ के ही ना जाती। अब तक तो नमल बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उसके लिए ये शादी भी शायद नॉर्मल थी, मगर आने वाले वक़्त में इसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और वो लम्हा भी आ गया जब इसका निकाह बहुत ही सादगी से वहाद के साथ हो गया। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पे तो अलग ही रंग बिखरे हुए थे। बहुत ज़्यादा रूप आया हुआ था। सुंदस बेगम इसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन ध्यान रखना, अक्सर हसीन लड़कियों के नसीब बहुत सिया होते हैं। इनकी बात सुनकर अमल को कुछ समझ न आई। वो कहने लगी, आप परेशान मत हो, मेरे नसीब मेरी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली। कमरे का दरवाज़ा खुला, वहाज कमरे में दाखिल हुआ। इसे यूं
बेड पे दुल्हन बना हुआ देखकर चलता हुआ इसके पास आया, एकदम से इसके बाजू से उठाया और उसे अपने सामने खड़ा किया। आगा जान के कहने पे शादी तो मैंने कर ली है, मगर मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। हमारे दरमियान महज ये कागज़ी रिश्ता होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। वहाज को देखते हुए कहने लगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको अपना शौहर तस्लीम करने का। मैंने भी आपके साथ शादी नहीं करनी थी। इसने अलमारी खुली, अंदर से बड़ा-सा अपना टेडी बियर निकाला और उसे अपने सीने से लगाते हुए आकर बेड पे बैठ गई। मैं आपको ये बेड पे सोने नहीं दूँगी। ये देखकर तो वहाज का दिमाग घूम गया। यहाँ क्या फ़ज़ूल बातें कर रही हो? वहाज गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला। इसके हाथ से टेडी बियर लेकर दूर फेंका। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी टेडी बियर को क्यों दूर फेंका है? वो जल्दी से अपने टेडी बियर को उठाने लगी, जब वहाज ने इसकी कलाई को दबोचते हुए इसे पीछे धक्का दिया। वो इतनी ज़ोर से बेड पे जा गिरी, आँखों में से आँसू लिए वहाज की तरफ देखने लगी, क्योंकि वहाज के चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। और वो डरने लगी। जैसे-जैसे वहाज जिसके करीब आने लगा, इसे खौफ महसूस होने लगा। शादी के बारे में जानती हो? शादी क्या होती है? उसके चेहरे के ऊपर देखता हुआ मायूस बात पूछ गया। वो साबत में सर हिलाने लगी। तो बस इसीलिए तुम्हारे साथ शादी की है, ताकि तुम वारिस पैदा करके दो। ये कहते हुए वो उसके करीब हो गया। वो रो पड़ी। वो इसके रवैये की उम्मीद नहीं कर सकती थी और वहाज ने इसकी फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं किया। वो राबिल के साथ तो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता था, इसे तो बहुत मोहब्बत देता था, मगर न जाने क्यों राबिल में आया सारा गुस्सा, सारी शिद्दतें इस पे लौटा गया था। वो सुकून की नींद सो रहा था, वो घुटनों पे बाजू लपेटे इस शख्स की पुश्त को घूरी जा रही थी। नमल की आंखों में नफरत थी। वो जल्दी से उठी, एक-एक कदम जल्दी आईने के सामने आगे खड़ी हो गई, अपनी गर्दन को देखने लगी। इसकी गर्दन पे आस्तगी से हाथ फेरा, अपनी आंखें बंद की तो न जाने कितने आंसू उसके गालों पे आ गए। शादी इससे आज पहली दफ़ा शादी लफ्ज़ से भी खौफ महसूस हुआ था। शौहर क्या आता है, इसे इस लफ्ज़ से भी खौफ महसूस होने लगा था। वो बाथरूम की तरफ चली गई। बाहर टब में बैठते हुए इसने ऊपर से शावर ऑन कर दिया। इसके ऊपर पानी गिर रहा था, मगर इसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इसके दिल में उठती हुई तकलीफ कम नहीं हो रही थी। एक लम्हा लगा था वो एक छोटी-सी बच्ची से एक मुकम्मल तौर पर लड़की बन चुकी थी। जब वो शावर लेकर बाहर आई, इसके भीगे हुए बाल इसने कमर के दरमियान में पड़े हुए इस टेडी बियर को देखा था। इस जगह से उठाते हुए अपने सीने से लगाते हुए रोने लगी थी। इसकी हिचकियाँ कमरे में गूंज रही थी, मगर वो शख्स तो सुकून की नींद सो रहा था। इसके रोने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जाके काउच पे सोने के लिए लेट गई। सुभाष की आँख खुली से काउच पे सोता हुआ देखकर वो नफ़ी में सर हिलाता बाथरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया। नाश्ता करते हुए अक्काजान ने इसकी तरफ देखा। हाकिम साहब कहने लगे, बेटा नमल को नहीं अपने साथ लेकर आए। वो सो रही थी। वो संजीदगी से कहता, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन इससे उठा, कहाँ जा रहे हो? अक्काजान की बात सुनकर वो कहने लगा, ऑफ़िस जा रहा हूँ। ये कहकर उसने मज़ीद कोई बात नहीं सुनी, वहाँ से चला गया। सुंदर बेगम कहने लगी, मैं इसे देखती हूँ, उठा के लाती हूँ। ये कहते हुए सुंदर बेगम उठी और कमरे की तरफ गईं। इसे सोफ़े पे आड़ा तिरछा सोते हुए देखकर इनके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। इतना आसान नहीं है मेरी बेटी की ज़िंदगी में शामिल होना। बहुत जल्द तुम भी इस घर से दूर चली जाओगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। वो अजीब निगाहों से इसकी वो तरफ देखते हुए बोली। इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, लबों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। चलते हुए इसके पास आई, इसके बालों में हाथ फेरा। उठ जाओ ना, क्यों अभी तक सो रही हो? लहजे में वो मोहब्बत थी और अंदर जिस कदर जहर भरा हुआ था, ये सिर्फ वही जानती थी। इसने उठ के सामने बैठी हुई सुंदर बेगम की तरफ देखा और कहने लगी, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके चेहरे पे छाए हुए रंग इसका हुलिया सारी कहानी बयान कर रहा था। चलो आ जाओ नीचे नाश्ता करने के लिए। नहीं आंटी, कमरे में भिजवा दे, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ये कहते हुए वो उठी। अपने बालों को इसने गीचर में जकड़ा और फ्रेश होने चली गई। काफी वक्त बाद वो फ्रेश होकर आई और आईने के सामने खड़ी एक दफा फिर से अपने आप को देखने लगी। इसकी जर्द रंगत पड़ी हुई थी। इससे आज बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। जब मुलाजमा इसके लिए नाश्ता लेकर आई तो इसने मुलाजमा की तरफ देखा। कनीज, मेरी बात सुनो। बाहर जाती हुई मुलाजमा को इसने पुकारा तो वो उसकी तरफ आई थी। क्या हुआ बीबी जी? कनीज, मेरे पास बैठो। वो उसके सामने बैठ गई। कनीज, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं वापस अपने कमरे में जाकर नहीं रात गुजार सकती। मुझे इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो कपकपाती हुई आवाज में बोली तो कनीज कहने लगी, क्या हो गया है? इतनी ज्यादा क्यों परेशान हो गई है? वो आपके शौहर है कनीज, बस वैसे ही। वो निगाहें झुकाते हुए नाश्ता करते हुए बोली, नहीं, आपके शौहर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ साहब, लेकिन मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। नहीं नहीं दे नहीं नहीं डरते, मुझे पता है आपको क्यों डर लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। यही कहकर कनीज तो कमरे से बाहर चली गई, मगर एक एक निवाला इसे हलक से उतारना मुश्किल लग रहा था। क्या कल जैसा आज फिर वो मेरे साथ रवैया रखेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे डर लगता है रात को। सुंदर बेगम के कहने पे वो चीज़ से तैयार हुई थी। जैसे ही वो आज कमरे में दाखिल हुआ, इसे इतना खूबसूरती से तैयार हुआ देखकर वो ठिठक गया।
کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ وہ اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو یوں سج دھج کے اپنے شوہر کے سامنے آ رہے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تو پھر اتنا سجی دھجی کیوں ہو؟ وہ آنٹی نے مجھے یہ ڈریس لا کے دیا تھا چچی جان نے، انہوں نے جو بولا تھا کہ یہ پہن لو، اس وجہ سے میں نے پہن لیا۔ لیکن اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ چچی جان نے بولا تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ نہ جانے سے کیا ہونے لگا، وہ ہاتھ جیسے جیسے اس کے قریب آنے لگا اسے خوف محسوس کر رہی تھی، مگر اب اچانک اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جل رہے ہوں۔ نہ جانے سے کیا ہو رہا تھا، وہ آج مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ جیسے جیسے فہد اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ پیچھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھوں کو کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ بہت زیادہ جل رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی اور فہد اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لال سرخ آنکھیں ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو کانپ رہے تھے بہت زیادہ، وہ بھی گرم محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ہاتھوں کو یہ الرجی ہو گئی ہے کیا؟ کچھ غلط لگا لیا؟ کچھ ہاتھوں پہ لگایا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار وہ پریشان ہوا۔ نمل کیا ہو گیا ہے؟ نمل کو اپنے قریب کھینچتا ہوا بولا۔ دور ہٹے آپ، جیسے جیسے میرے پاس آ رہے ہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرے دم گھٹ رہا ہے۔ اپنی گردن کے پاس اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میری آنکھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بہت زور سے بند کر لی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے وہاج۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے چلانے لگی۔ وہاج مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ لڑکھڑائے گئے تھے اور اس کے ہاتھوں میں اس کے بال آ گئے۔ بہت جسے دیکھنے لگا، فوراً اسے اپنے بازو میں اٹھا کے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ نمل، نمل کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر آ کے اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ بعد بعد میں خود بھی حیران ہوئی تھی، ایسی کوئی انہیں میڈیکل افیکٹ تو نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بالکل نارمل ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ دیکھیں اس کے اتنے زیادہ بال نکلے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہمیں ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا۔ آپ ان کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، اگر ایسا کچھ ہے تو ان میں آ جائے گا۔ مجھے فی الحال یہ بالکل نارمل لگ رہی ہے، پھر یہ بے ہوش کیوں ہے؟ پتہ نہیں، اس چیز کا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر خود حیران تھی، جب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو وہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب اسے جب ہوش آئی تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نمل تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نمل اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ نمل حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سو رہی تھی اور کچھ تو نہیں ہوا؟ اور یہ دیکھ کے وحش کو حیرت ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے تمہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت پریشان ہو گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ دیکھو نمل، میں کسی قسم کی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بتاؤ کہ آپ کو اچانک سے کیا ہوا تھا؟ کیا یہاں ڈرامے کر رہی تھی میرے ساتھ؟ اب کی بار وہ غصے میں بولا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیوں ڈرامے کرنے ہیں؟ مجھے تو بس آنٹی نے یہ بولا تھا کہ یہ ڈریس پہنو، میں نے پہنا، اس کے بعد میں چینجنگ روم کی طرف آئی تو آپ آئیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک اس نے خود نوٹس کیا کہ آگے سے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بیڈ پہ کیسے آئے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، کیا ہوا تھا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو نمل، میں کسی قسم کے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بتاؤ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہاں جیسے کافی دیر تک پوچھتا رہا، مگر اس نے وحاج کے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ اور وحاج شدید غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماما کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں ماما، یہ نمل نے بس میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چیز دیکھی، پھر مسکرائیں۔ پتہ صاف ہونے والا ہے، میں اپنے محرومیوں کی زندگی میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، تو تم کون ہوتی ہو میرے بیٹی کی زندگی میں آنے والی؟ نمل خود اپنی حالت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی بچوں جیسی حرکتیں ختم ہونے لگی۔ اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ ابھی مر جائے گی۔ آج بھی رات کو وحش کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کافی حد تک نمل کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ جب وہ جیسے ہی نمل کے پاس آیا، اچانک نمل گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نمل، نمل کیا ہوا ہے تمہیں نمل؟ وہ اس کے گال کو تھپکتا ہوا اسے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا باہر کی طرف گیا۔ سامنے سے اس کی مما آ گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مما پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہسپتال لے کے جا رہا ہوں، اچانک سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ بیٹا مجھے لگتا ہے یہ لڑکی تمہارے ساتھ ڈرامے کر رہی ہے، مما دیکھے تو صحیح اس کی حالت کیسی ہوئی پڑی ہے، اس کا رنگ زرد پڑ رہا ہے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے گھر سے باہر لے کے جائے، مگر وہ اسے لے کر گھر سے باہر چلا گیا، گاڑی میں بٹھایا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا، باہر بس کے گال کو تھپک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔
اسے ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس لیا ہوا ہے، جو کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیبی کی جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، اگر وہ پریگننٹ تھی تو اس نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی تو وہ نمل کے پاس آیا، کہنے لگا، نمل آپ مما بننے والی ہو، لیکن آپ نے یہ بات مجھے کیوں چھپائی؟ یہ سن کر نمل کی پیشانی پر نپل نمودوار ہوا۔ وہاج مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہاج کے ہاتھ کو اس نے پکڑ لیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے مر جانا ہے، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، اس کے سینے میں اپنا سر چھپائے گئی۔ آج پہلی دفعہ وہاج کو احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میں تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کسی ٹائم میں اتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے۔ میں آپ کی زندگی سے جانا چاہتی ہوں آج۔ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیا تم یہ سب کچھ مجھ سے دور جانے کے لیے کر رہی ہو؟ وہاج اللہ گواہ ہے، میں نے آپ کو سچے دل سے قبول کیا تھا، لیکن اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی راویل آپی کی طبیعت بھی ایسے ہی خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر رہتی تھی۔ وہ بہت عجیب ہو جاتی تھی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ایسی حالت ہوتی تھی، اب میں بھی اپنی ویسی ہی حالت محسوس کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں بھی راویل آپی کی طرح گھر سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ کرے نہ۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہی وہ بولی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اسے لے کر جیسے ہی باہر نکلا، سامنے سے راویل آ گئی۔ اس کے ساتھ کوئی شخص تھا جس کے بازو میں اس نے بازو ڈالا ہوا تھا۔ راویل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب موجود نمل کو دیکھا اور کہنے لگی، اب اس معصوم کی زندگی برباد کرو گے؟ تمہاری ماں جیسے تمہاری ماں نے میری طرح کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے چلی گئی۔ راویل کی آنکھوں میں اس نے ایک درد اور تکلیف دیکھی تھی، اور وہاج نے بھی وہ تکلیف دیکھی، مگر غصہ، نفرت، تکلیف کیا کچھ تھا۔ مطلب راویل کو حقیقت پتا تھی اس کی ماں کیا کرتی ہے، لیکن مما کیوں کچھ کریں گی؟ اسے مما نے تو تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ نمل نفرین سر ہلایا، نہیں، آپ کی مما تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، بہت پیار سے مجھے رکھتی ہیں، آج تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تو پھر راویل ایسی بات کیوں کر کے گئی تھی؟ وہ گھر آیا، اسے اس کے کمرے میں چھوڑا، باہر آیا اور اپنی مما کے پاس گیا۔ مما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے کچھ کہا ہے کیا نمل کو؟ یہ سن کے ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ میں نے تمہاری بیوی کو کیوں کچھ کہنا ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو کچھ کہتی ہوں جو ایسے ڈرامے کرتی ہے؟ نہیں نہیں مما، شک نہیں کر رہا۔ آپ کو پتا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور ایسے میں ٹینشن لیتی رہے گی، اس کی ایسی کنڈیشن رہی تو مزید بیمار ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، بچہ؟ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں بچوں کی پڑ گئی ہے؟ یہ سن کر اس کی ماما کی طرف دیکھا۔ بتا، آپ کو پتا ہوگا آقا جان نے وارث پیدا کروانے کے لیے میری اس کے ساتھ شادی کروائی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بچی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں، وہ اچھی خاصی بڑی اور سمجھدار ہے، جانتی ہے ہر چیز کے بارے میں، لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں، ابھی وہ چھوٹی ہے، بچوں کی جیسی اس کی اپنی حرکتیں ہیں، تم ابھی بچہ؟ کیا مطلب ہے مما، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنی ماں کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور غصے میں اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، مکمل طور پر الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایسے کہتی ہیں ڈاکٹرس؟ مجھے بھی کچھ نہیں بتا رہے، اب میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ وہ پریشان تھا، آقا جان کے پاس گیا۔ بیٹا جب اسے ساری بات بتائی تو آقا جان بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا، آج سے پہلے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری پوتی اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے آقا جان، مجھے لگتا ہے اس کی بچوں جیسی حرکتیں ہیں، تو شاید میرے ساتھ ڈرامے کرتی ہوں، لیکن اب میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہوں، کیونکہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ شاید رابل کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کچھ تو اس کے ساتھ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے گئی ہے، تو یہ حقیقت تو تمہیں رابل ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور رابل کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی کالز کے بعد اس نے کال پک کی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی نمل کی جان بچانے کے لیے تم مجھے ضرور کال کرے گی، اور میں بھی تمہارے گھر سے اپنی جان بچا کر نکلی تھی۔ تمہاری ماں تمہاری زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری ماں ایک پاگل عورت ہے، بس اتنا سمجھو کہ تمہاری سب سے بڑی دشمن تمہاری ماں ہے، جس نے مجھے مجبور کیا تھا وہ گھر چھوڑنے پہ۔ رابل، تم نے یہ حقیقت مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور میری ماں ایسا کیا کہتی ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ وہ رابل سے پوچھنے لگا۔ حقیقت جاننے کے بہت جلدی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں،
اور اگلی بات جو رابل نے بتائی وہ سن کر تو اس کے دماغ گھوم گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ تم نے بولا تھا کہ تم اس وجہ سے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم ماڈل ہو، تمہاری باڈی خراب ہوتی ہے، لیکن اب تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں پہ الزام لگا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے بس بتانا تھا، اگر تم نمل کی جان بچانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، ورنہ تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بولی، اوپر والے پورشن میں جاؤ، اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کی ماما اکثر کہتی تھی اوپر والا پورشن بہت زیادہ گندا ہے، اوپر مت جایا کرو۔ وہ بہت کم جاتا تھا، مگر راول کی بات نے آج اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ رات کے 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ 12 بجے تک اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک تھی۔ جیسے ہی 12 بجنے لگے اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی، پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ وہ اسے نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا تاکہ اسے کسی چیز کا کوئی احساس نہ ہو، لیکن خود دیکھ کر ایک ایک سیڑھی چلتا ہوا اوپر والے پورشن کی طرف آیا۔ اسے ایک کمرے سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس کے دل کا خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اتنا بڑا مرد ہوتے ہوئے بھی اسے ڈر لگنے لگا۔ اس نے آنکھیں ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اپنی ماں کو جس حالت میں اس نے دیکھا، یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ مما، یہ کالا جادو؟ اس سے آگے وہ مزید کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں تم آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں اکیلی رہا کروں گی اور کوئی نہیں آئے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ ان کو دیکھنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے بابا جان اور آغا جان کو لے کر آ چکا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کروں گی۔ اور اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی ماں کالا جادو کرتی تھی۔ اس کے ماموں کے ساتھ بھی ان کی بیویاں نہیں رہتی تھی۔ اس کے چچا بھی الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس کی ماں کے علاوہ جو کوئی لڑکی اس گھر میں کسی حیثیت سے آئی تھی وہ ہمیشہ چلی گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی پھوپھو بھی جلدی شادی ہو گئی تھی اور جب بھی رہنے آتی بہت جلد چلی جاتی، اور آج اسے ہر چیز کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کی ماما بھی پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کالا جادو تو چھوڑ چکی تھی کیونکہ فیملی والوں کو پتہ چل گیا تھا۔ سب نے انہیں بلانا چھوڑ دیا تھا۔ آغا جان بھی بات نہیں کرتے تھے، اس کے بابا جان بھی بات نہیں کرتے تھے۔ نمل بہت زیادہ ڈری ہوئی رہتی تھی اور وہ نمل کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا۔ ایک رات اوپر والے پورشن سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوگ جلدی سے بھاگ کے اوپر والے پورشن میں گئے تو اس پورے کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اندر اس کی مما کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن آغا جان نے اسے روک دیا۔ یہ اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اگر تم اس جلتی آگ میں جاؤ گے تو تم بھی جل جاؤ گے، کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کوئی بھی اندر جاتا تو اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے فائر بریگیڈ کو بلایا۔ آگ بہت مشکل سے بجھائی، مگر وہ عورت اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی بھگت چکی تھی۔ جس حال میں وہ ملی تھی ان کا پہچاننا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ یہ وہی عورت ہے۔ کس طرح وہ تڑپ تڑپ کے مری تھی، وہ بچا نہیں پایا۔ اس سے کچھ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے نیچے والے پورشن میں آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کالا جادو کرنے والی اپنی ماں کا انجام دیکھا تھا، اور ہر کالا جادو کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آج بھی نہیں آئی تھی کہ آخر اس کی ماں کو کیا مسئلہ تھا۔ وہ کیوں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس حویلی میں کبھی انہوں نے کیوں دوسری عورت کو آنے نہیں دیا۔ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی۔ شاید وہ عورت خود غرض تھی، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ بچے کی پیدائش پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر نمل کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے پھر سے پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ آج شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ رابیل سے اپنے رویے کی معافی مانگ چکا تھا۔ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی اور یہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ نمل جو اسے بچی نظر آتی تھی، اتنے ہی وہ سمجھدار تھی۔ اسے اس چیز کا بعد میں اندازہ ہوا، جس طرح اس نے پورے گھر کو، پوری حویلی کو، بچے کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کو بھی سنبھال لیا۔